السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے۔ آج شام تک بہت بڑی خبریں آئیں گی۔ ایک بہت بڑی ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کا ریڈ زون اور ریڈ زون میں دو عمارتیں ہیں، ایک وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، اور اس کے ساتھ اس سے ملحقہ ایک اور عمارت ہے جسے کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج چیف ایگزیکٹو آف کنٹری یعنی شہباز شریف، جو کہ فارم 47 کے تحت ایک جعلی نتیجے کی صورت میں، مینڈیٹ چوری کی صورت میں اس وقت وزیر اعظم ہیں، آج ان کی ملاقات جاری ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ اس ملاقات سے پہلے بہت ساری پیغام رسانی ہو چکی ہے۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس ملاقات میں کیا ڈیلز آفر کی جائیں گی، کیا پیشکش کی جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کیا پیغام لے کر آئیں گے اور اپنی طرف سے کون سا انسینٹیو دیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی تاریخ کا ایک منفرد دھماکہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اقتدار کے ایوان ہل کر رہ گئے ہیں۔ خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر انٹیلیجنس اداروں کے بڑے بڑے افسران، 2 سیکٹر کمانڈر اور ایک میجر جنرل نشانے پر ہیں۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ زیر عتاب ہیں، گرفت میں ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک چارج شیٹ، ایک فرد جرم، ایک FIR خط کی صورت میں سبمٹ کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ فل کورٹ میٹنگ کل ہو چکی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ میں قاضی صاحب کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ میجورٹی آف دا ججز اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل 6 ججز کے بارے میں سخت اقدامات کی متمنی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو، اس کی تحقیقات ہوں اور تمام فریقین کو بلایا جائے، اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ آج دوبارہ فل کورٹ میٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے فارم 47 والے شہباز شریف ایک اہم انسینٹیو، بہت ہی پرکشش پیکج لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس پہنچے ہیں۔ وہ پیکج کیا ہے، اس میں کیا کیا آفرز ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری آفرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ دوسری جانب سائفر کیس میں معاملات یکلخت تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک نیا ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے۔ عدالتی اور FIA کے ریکارڈ سے ہی ایک اہم دستاویز، اہم ثبوت ملا ہے، جو کہ عمران خان کے لیے بہت بڑا ریلیف دے گیا ہے۔ جب اس کا انکشاف ہوا تو سائفر کیس میں جس ایک نقطے کی بنیاد پر عمران خان کو سزا سنائی گئی، وہ نقطہ ہی بے بنیاد نکلا۔ صورتحال یہ ہے کہ اب عمران خان کے خلاف جو سائفر ٹرائل کا مرکزی نقطہ، وہ خفیہ سفارتی کیبل ہے، یعنی سائفر کا پیپر، اس کی کاپی غائب ہوئی، یعنی پرائم منسٹر آفس سے وہ کاپی واپس نہیں آئی۔ دوسرا یہ کہ اس سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کیا گیا۔ یہ 2 پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائیں سنائی گئیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس سائفر کی کاپی دفتر خارجہ کی جانب سے 5 دفاتر کو نہیں بلکہ 9 دفاتر کو بھیجی گئی۔ پرائم منسٹر نے وہ کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی، جو کہ واپس مل چکی ہے۔ پھر وہ کاپی عمران خان نے آرمی چیف، DG ISI، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کاپی بھی واپس آ گئی۔ لیکن حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ جب مقدمہ درج ہوا تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 15 اگست 2023 کو، تو اس مقدمے کے درج کے وقت بھی بہت سارے دفاتر سے کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، صرف ایوان صدر نے کاپی واپس بھیجی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17 ماہ کے بعد FIR درج ہوئی، اور FIR بھی دفتر خارجہ نے خود درج نہیں کروائی جس کا یہ ڈاکومنٹ ہے، بلکہ یہ FIR درج کروائی سیکرٹری داخلہ نے، جس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا، جس کی ملکیت یہ دستاویز نہیں تھی۔ اب یہ 5 نہیں 9 دفاتر کو بھیجی گئی۔ جب عمران خان پہ مقدمہ درج ہوا، صرف 1 کاپی واپس آئی تھی۔ اب کل یہ سوال عدالت میں اٹھایا گیا کہ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ہی مقدمہ کیوں درج کیا گیا، باقی جن لوگوں نے، باقی جن اتھارٹیز نے یہ کاپی واپس نہیں بھیجی، ان کے خلاف کیس رجسٹر کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ واقعتاً اتنا سنگین معاملہ تھا تو سچویشن تو یہ آئی۔ اس کے بعد 27 ستمبر 2023 کو وزارت خارجہ کی طرف سے مختلف دفاتر کو بھیجے گئے سائفر کی کاپیوں کی حیثیت کے بارے میں FIA کے خط پر جمع کرائے گئے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سائفر ٹرائل میں پروسیکیوٹنگ ایجنسی
ایف آئی اے کا سارا کیس ہی خراب ہو چکا ہے، کیونکہ جس بنیاد پر ایف آئی اے نے یہ سارا بے بنیاد کیس گھڑا تھا وہ ساری عمارت ہی زمین بے بوس ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو پروسیکیوشن میں شامل کیا گیا، جبکہ دیگر ریاستی اداروں نے بھی خفیہ کاپیز وہ دستاویز کی کاپی واپس نہیں کی، یعنی آئی ایس آئی، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور کابینہ ڈویژن نے یہ کاپیاں واپس نہیں کی۔ اس طرح زیادہ تر وصول کنندگان نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک کاپیاں اپنے پاس رکھیں اور انہیں صرف اس وقت واپس کیا گیا جب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ ٹرائل کے بعد یہ کاپیاں واپس کی گئیں تو 8 وصول کنندگان میں سے صرف صدر پاکستان، جنہوں نے 15 جون 2023 تک دستاویز واپس کر دی تھی، اور سیکرٹری خارجہ کو استثناء حاصل ہے جنہوں نے اتفاق سے اس کی کاپی اسی تاریخ یعنی 15 اگست 2023 کو واپس کر دی تھی جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تو 9 میں سے 8 نقول واپس نہیں آئیں۔ وزارت خارجہ کے جواب کے مطابق 8 مارچ سے 27 اپریل 2022 کے درمیان سائفر کی کاپیاں وزیر اعظم کے سیکرٹری، صدر، چیف آف آرمی سٹاف، آئی ایس آئی کے سربراہ، چیئرمین سینٹ کو بھیجی گئیں، جبکہ 2 کاپیاں کابینہ سیکرٹری اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئیں۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، چیئرمین سینٹ اور کابینہ سیکرٹری کی 3 کاپیاں ایف آئی اے کی جانب سے ریکارڈ طلب کرنے سے صرف 1 دن قبل یعنی 26 ستمبر 2023 کو وزارت خارجہ کو واپس کی گئی۔ تو یہ جو ایک بنیاد بنائی گئی تھی وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، 27 ستمبر کو اپنا سوال نامہ پیش کیا ایف آئی اے نے اور وزارت خارجہ نے اسی دن جواب دے دیا۔ جواب کے مطابق کابینہ سیکرٹری، چیف جسٹس اور آرمی چیف کو بھیجی گئی سائفر کی کاپیاں اسی روز واپس کر دی گئیں۔ وزارت خارجہ کی فہرست سے صرف 8 مارچ 2022 کو وزیر اعظم کے سیکرٹری کو بھیجی گئی 1 کاپی کو واپس آئی کے طور پر نشان زدہ کیا گیا، جبکہ باقی کسی کاپی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 اور 9 اور پاکستان پینل کوڈ سیکشن 34 کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، جس کے بعد اب کوئی جواز نہیں بچتا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا برقرار رکھی جائے۔ اس لیے کل چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے واضح طور پر اندیا دیا بلکہ آبزرویشن دی کہ ہم اس کیس کو ریمانڈ بیک نہیں بلکہ میرٹ پر سن رہے ہیں اور اس کا فیصلہ ہم میرٹ پر کریں گے، جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ کیس اڑنے جا رہا ہے اور یہ ساری بدنیتی سامنے آ گئی ہے۔ پھر ایک اور سماعت میں بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی دلائل دیے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیجی گئی کاپی بھی بہت عرصے بعد واپس کی گئی۔ تو یہ سچویشن اس حد تک ملائن ہے۔ تو یہ ہے سائفر کا کیس، اس لیے آج اور کل میں سائفر کا کیس بھی کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں جو اصل مدعا ہے، کیونکہ 6 آنریبل ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں بھی یہ سارے پولیٹیکل جو موٹیویٹڈ کیسز ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، اب یا تو نواز شریف کے کیسز تھے یا پھر عمران خان سے متعلق کیسز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ کے اندر۔ تو انہی کی نشاندہی 6 ججز کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب آج شہباز شریف بڑی آفرز، بڑے انسینٹیو جو وہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اٹارنی جنرل ملاقات کر چکے ہیں، لا منسٹر کے ذریعے بات ہو چکی ہے، قاضی صاحب اس وقت انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں حکومت سے۔ اس وقت ملاقات شہباز شریف اور قاضی کی جاری ہے۔ اس ملاقات میں کیا آفر کی جا سکتی ہے؟ بہت بڑی ڈیل، مدر آف دا ڈیل ہو سکتی ہے۔ قاضی صاحب کو اس بات کی ایشورنس دلائی جا سکتی ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کریں گے، آپ کی ریٹائرمنٹ آگے کریں گے، یا چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کر دیں گے، اس طرح سے آپ کو مزید 2 سال مل جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس بغاوت کو کچل دیں، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم بعد از ریٹائرمنٹ بھی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ رفیق تارڑ نے ہمیں سپورٹ کیا، اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹانے میں بہت رول پلے کیا انہوں نے، اس لیے ہم نے پھر انہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا۔ پھر سعید الزمان صدیقی نے ہمیں سپورٹ کیا،
ان کو ہم نے گورنر سندھ بنایا، ان کو ہم نے صدارت کا کینڈیڈیٹ بنایا، تو ہم گورنر بھی بناتے ہیں، صدر بھی بناتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی بناتے ہیں، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی یہ ملاقات ہو رہی ہے، یہ ملاقات چیمبر میں جاری ہے، اٹارنی جنرل، لا منسٹر موجود ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، باقی سارا محض نظروں کا فریب ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سروس ایٹ رسک ہے، پھر ISI کے 3 افسران کی سروس بھی ایٹ رسک ہے، تو یہ سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور لندن پلان مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو لندن پلان بچانے کے لیے آج کی ملاقات بہت اہم ہے، تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔